جو بھی کام کرنا پڑے گا. اب جیسے یہ جو یوٹیوب کی ارننگ بھی اسی میں آ گئی, کہتے ہیں ایسے ایڈورٹائز چل رہے ہیں. تو وہ جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کر دوں, بس پھر 2-4 سوال کے جواب دیتا ہوں کہ جب اپنی ذاتی ضرورت, یہ تو تصویر حرام ہے اسلام میں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن میرے بھائی پھر دبئی جانے کے لیے بھی تصویر کیا ہے؟ حرام ہے. آپ دبئی جانے کے لیے کس بیس پہ تصویر کھنچوا رہے ہو؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے تھائی لینڈ گھومنے پھرنے جاؤ, انجوائے کرنے, تصویر کھنچوانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو وہاں فوراً کیا. اور اس میں کہا تھا کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہوتی ان ویب سائٹس پر, اور نہ ہی وہ کرنا کام لازم ہوتا ہے. جس دن کریں گے ارننگ ہوگی, جس دن نہیں کریں گے ارننگ نہیں ہوگی. ان میں پہلے یہ کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پر ہمیں رجسٹر ہونا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ہمیں لنک کو اوپن کرنا ہوتا ہے. پھر جو اس میں ویڈیوز ہوتی ہیں ان ویڈیوز پر اپنے کمنٹس دینے ہوتے ہیں بس. تو پر ڈے ہمیں $2 ملتے ہیں اس کے اوپر. کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں, اگر تو اس ویب سائٹ پر اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی مواد موجود نہ ہو, نہ بہت زیادہ کوئی خدا نخواستہ فحش چیزیں ہوں, بری چیزیں کہ بے راہ روی کی طرف جانے کا اندیشہ ہو, بلکہ عام جیسے لوگ اپنے پروڈکٹس کا انٹروڈکشن وغیرہ کروانا چاہتے ہیں, اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ کے لیے شرعاً جائز ہے. اگر وہ ان کلکنگ کے ذریعے یا آپ کی ویوز کو بنیاد بنا کر کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوں گے تو وہ ان کا ہیڈیک ہے, آپ کا نہیں. ہاں, اگر آپ کو اطلاع مل جائے کہ یہ ہمارے کمنٹس کو بنیاد بنا کر یا زیادہ ہمارے کلکنگ کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, تو پھر تو اس میں آپ کو انوالو ہونے کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ, آپ کو صرف اتنا کہ آپ لنک اوپن کریں اور ویڈیو پر اپنے کمنٹس دے دیں, اتنے پیسے ملیں گے, آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے. مزید کسی تحقیقات کی بھی آپ کو حاجت نہیں. اور تحقیق آدمی کرے گا بھی کیا؟ آج اتنی چیز بنا سنوار کے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے, اس کی چکا چوند میں پیچھے اصلیت نظر ہی نہیں آتی, اس لیے لوگ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ارننگ صحیح ہے, بس وہ جو میں نے قیودات بیان کی ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ بعض ویب سائٹ ایسی ہیں کہ ہم رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, اس میں گیمز ہوتے ہیں, وہ ہمیں آفر کرتے ہیں کہ آپ گیم کھیلیں اور اس کے بعد آپ کو اتنا پیسہ ڈیلی مل جائے گا. تو یہ گیم کھیل کر ارننگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, یہ میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن کالر منتظر ہیں اصل میں. چلیں پہلے میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. انٹرنیٹ پر ارننگ کے سلسلے میں کویسچن ہوا تھا. انہوں نے کہا انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرنی ہوتی ہمیں, اور جس دن کام کریں گے پیسہ ملے گا, نہ کام کریں کوئی ہماری مجبوری نہیں. پہلے تو یہ کہ لنک کو اوپن کریں اور جو ویڈیوز ہیں اس پر اپنے کمنٹس دینے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی اسلام دشمن ویب سائٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی بد مذہبوں کی نہیں ہونی چاہیے, کوئی خراب فحش قسم کا لٹریچر اس میں نہیں ہونا چاہیے, یا جو ویڈیوز وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اس کو اوپن کرنا اور آپ کا ویڈیو پہ کمنٹس دینا یہ شرعاً جائز ہوگا. پر ڈے $2 کہتے ہیں ملتے ہیں, تو اچھی ارننگ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات بس مزید میں اضافہ کروں گا کہ جو آپ کمنٹس دیں وہ جھوٹ پر مشتمل نہ ہوں. وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ ویڈیوز واقعی اس چیز کو ظاہر بھی کر رہی ہیں, تو اتنا ہی آپ کریں گے. اگر آپ نے جھوٹ لکھ کر ارننگ کی تو یہ اس میں یہ کسب حلال نہیں رہے گا, ٹھیک نہیں رہے گا, اس میں خباثت داخل ہو جائے گی. دوسرے انہوں نے کہا کہ بعض ویب سائٹس ہوتی ہیں رجسٹرڈ ہونے کے بعد وہ آفر کرتی ہیں کہ آپ گیم کھیلیں, جب گیم کھیلیں گے تو ہم اس میں آپ کو کچھ پیسے دیں گے. تو اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ دیکھیں, ویسے تو ہمارے فقہا نے گیم کھیلنے کو منع کیا ہے. وہ کیوں گیم کھیلنے کو منع کیا؟ اس لیے کہ وہ ٹائم کو ضائع کرتا ہے, دل میں غفلت پیدا کرتا ہے, اور آدمی کے دل پہ ایک ایسی کثافت سی, گاڑھا پن سا, بوجھ سا آ جاتا ہے کہ پھر نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. یہ سب وہ محسوس کر سکتے ہیں جو کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیل لیا, ویڈیو گیمز کھیل لیے, دیگر چیزیں, اس کے بعد نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, دین کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا, اس لیے فقہا نے اس کو منع کیا. لیکن جو آپ صورتحال لکھ رہے ہیں یہاں پر یہ صرف گیم نہیں ہے بلکہ اب پروفیشن کے طور پہ آپ کر رہے ہیں, آپ اس کو ایک ارننگ کا ذریعہ بنا رہے ہیں, تو حکم بدل جائے گا. جیسے آج ہماری کرکٹ کی ٹیم کھیلتی ہے, ان کو پیسہ ملتا ہے, تو یہ کھیل کود کا پیسہ نہیں ہے, یہ ان کی ایک جاب ہے, ایک طریقے سے سمجھ لیجئے جیسے ہم دیگر جابز کرتے ہیں ایسا. اب اس کا حکم بدل جائے گا. اسی طریقے سے یہاں ہیں, لیکن اس میں اتنی مشغولیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی جماعت نکل جائے, آپ کی نماز قضا ہو رہی ہو, آپ فرض علوم کی طرف نہ آئیں اور انہی کھیل کودوں میں لگیں, تو پھر تو اس طرح کی ارننگ شرعاً جائز نہیں ہوتی. آپ جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں,
پھر ایک پارٹ ٹائم کے طور پر آپ نے تھوڑی بہت اس طرح ارننگ کر لی تو اس کی گنجائش بالکل نکلے گی. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بعض ویب سائٹس آفر کرتی ہیں کہ رجسٹرڈ ہوں, پھر وہ ہمیں 2-3 لفظ دیتے ہیں, انہیں بس لکھنا ہوتا ہے, تو اس پر بھی ہمیں کچھ دیا جاتا ہے. اب اس کی پوری تفصیل چونکہ آپ نے بیان نہیں کی, اگر وہ لفظ کسی غلط چیز پر مشتمل نہیں ہیں اور تھوڑا بہت آپ ان کا پڑھیں کہ ان لفظوں کے دینے سے مقصود کیا ہے, اگر اس میں آپ کو کوئی شرعی قباحت محسوس نہ ہو یا آپ اس کا فیصلہ نہ کر سکیں کہ شرعاً کوئی قباحت ہے, خرابی ہے یا نہیں ہے, تو پھر دوبارہ ہم سے مشورہ کر لیں. یہ ہمارے بھائی نے مجھے میل کی تھی, تو وہ اس طرح کے کوئی بھی بھائی بہن ہو میل کر لیں اور اس میں اس کی کنڈیشن لکھیں, تو بعض اوقات حکم بدلے گا. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے, بس اصل مقصود یہی ہے, 2-3 لفظ دینے کا مطلب آپ لنک کو اوپن کریں, جتنے زیادہ ادھر مطلب لوگ آئیں گے, جتنے زیادہ دیکھنے والے ہوں گے, اس کے وہ کوئی بینیفٹ حاصل کریں گے, تو پھر یہ شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی ارننگ بھی صحیح ہوگی. اگر کمائی کی جائے جائز ہے, بالکل جائز ہے. ویڈیو اشتہار نہ چلائے جائے, یہ بالکل کلیئر کٹ ہے, اور اس کے اوپر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کو تو چھوڑ دیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گندی فلمیں, ناچ گانے والی عورتیں, ان کی ویڈیوز گھر میں آپ چلانے کو جائز سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑی بات, اس کو گھر میں چلا کے اس کی آمدن کو آپ جائز سمجھیں گے؟ تو پھر آپ اپنے اسلامک چینل کے اوپر وہی سارا کچھ چلا کے اس کی آمدن کو کیسے جائز سمجھ رہے ہیں؟ سوال ہے ایک میرا سمپل سا, لاجیکل کوسچن ہے. پھر بھی آپ کی مرضی ہے تو آپ خود کریں, میں تو آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں نا. آپ یہ کہتے ہیں فلاں مولوی کا فتویٰ ہے, فلاں مولوی کا فتویٰ ہے, تو آپ اس مولوی سے جا کے پوچھیں وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا. ان کے بھی کسی بڑے عالم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. الیاس قادری صاحب کا آپ چینل کھول لیں, کبھی کوئی ویڈیو اشتہار نہیں چڑھے گا. وہ نہیں اس کو جائز سمجھتے, نہیں چلا رہے. تو یار یہ تھوڑا آپ خود بھی غور کیا کریں. ہم نے امیجز والے اشتہار, جے پی جیز والے اشتہار ایز اے لارڈ ہزارڈ ان کی اجازت دی تھی, اس وجہ سے کہ ایک تو اس میں یہ والا خدشہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ پابند نہیں ہوتے اس کو چلے. پھر دوسرا وہ ویڈیو کی شکل میں نہیں ہوتا, بہت چھوٹا ہوتا ہے. کبھی ایک بار اس کے اوپر کوئی تصویر کسی عورت کی آ جائے, وہ بھی بہت چھوٹی, لیکن عموماً تصویر نہیں آتی, وہ بینر اتنا چھوٹا کہ اس کے اوپر انگریزی میں صرف وہ لکھا ہی ہوتا ہے. اچھا, اس لیول پہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے اپنے چینلز کو مونیٹائز, اتنے لیول تک وہ ہم نے بھی اپنے چینل کو کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر پھر یوٹیوب آپ کے چینل کو پروموشن نہیں دیتا, کیونکہ یوٹیوب کو تو کوئی فائدہ نہیں اس چینل سے ہو رہا ہوتا. دوسرا, کاپی رائٹس کے جو ایشو ہیں اس میں آپ سٹرونگ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ اس چینل کو اون کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ویڈیو اگر کوئی مس یوز کرتا ہے تو آپ کاپی رائٹ اسے بیچ سکتے ہیں. مس یوز, ویسے تو ہم نے اجازت دی ہے, ہمارے تو ماشاءاللہ ہزاروں میں چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, کتنے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی 15 یا 20 ہزار جے پی جی سے کمائی ہو رہی ہے اور آپ ویڈیو اشتہار چلا کے اس سے 2 لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں, تو حلال کا 20,000 کما لیں, 30,000 کما لیں, 10,000 کما لیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن حرام کا آپ 2 لاکھ بھی کمائیں گے, وہ دیکھیں نکلتا کہاں ہے آپ کا. دنیا میں نہ نکلا, آخرت میں تو جو آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ہونی ہے. اس لیے مہربانی کریں یہ حرکتیں چھوڑ دیں. اور یہ جائز ہے یا نہیں ہے, کیونکہ کئی تو برائی کی طرف ہی زیادہ میل ہے اور وہی زیادہ وائرل ہوتے ہیں, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں. میں سمپل جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وائرل ہونا اور اس کے پیسے لینا دینا, اس دھندے میں کبھی انوالو نہیں ہوا. ایک بات میں پہلے بتا, میں تو اپنی یہ جو کتابیں پڑھی ہیں 650 تصانیف, یہ کتابیں ان کی رائلٹی نہیں لیتا میں. اپنی تصانیف میں ایسا آتھر ہوں کہ میں اپنی کتب کی رائلٹی, مصنف جو لیتے ہیں نا رائلٹی پیسے, میں تو وہ نہیں لیتا. اپنے خطابات پر کوئی 8 سے 10 ہزار کے قریب خطابات ہوں گے دنیا میں اویلیبل ہیں, ان پر کوئی رائلٹی نہیں لیتا. اپنی تصانیف جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس پر رائلٹی نہیں دیتا. تو میں جواب دینے سے پہلے اس کی وضاحت کر دی, چونکہ جو جواب دینے لگا دنیا میں اویلیبل ہیں ان پر کوئی رائلٹی نہیں دیتا. اپنی تصانیف جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس پر رائلٹی نہیں دیتا. تو میں جواب دینے سے پہلے اس کی وضاحت کر دی, چونکہ جو جواب دینے لگا ہوں تو اس میں کئی خیال دوسری طرف نہ چلا جائے کہ میں اس سے لا تعلق ہوں. آپ میری بات سمجھیں, میں اتنا لا تعلق ہوں کہ آپ کے لیے ایک دلچسپی کی چیز ہے. دلچسپی
میری عمر یعنی 65 میں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے. میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں نے آج کے دن تک جو ریٹائرمنٹ ہر کوئی لیتا ہے یعنی گورنمنٹ سے, میں نے ریٹائرمنٹ کی کوئی بینیفٹ نہیں لیا, ایک پائی بھی نہیں لیا زندگی. سو میں ایک ایسا آدمی پینشن نہیں لے رہا. پھر کینیڈا میں اولڈ ایج کے اولڈ سٹیزن بینیفٹس ہوتے ہیں. ایک ریٹائرمنٹ کا پینشن کا ہوتا ہے, ایک اولڈ ایج بینیفٹ. میں نے وہ بھی نہیں لیا, اپلائی نہیں کیا زندگی میں, مانگا ہی نہیں, بلکہ اپنی جیب سے ہر مہینے میں گورنمنٹ آف کینیڈا کو ٹیکس دے دیتا ہوں تاکہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے ریکارڈ پر بھی میں دینے والا رہوں, لینے والا نہ رہوں. یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے حکمتاً اتنی بات کر دی. تو میں آپ سمجھ گئے, کوئی علم یا کسی زندگی میں کسی چیز سے لیتا نہیں, میں صرف اللہ کی دین ہے. اب آپ کا جو سوال ہے اس میں جس کا بھی وائرل ہوا یا جس کا جتنے بھی ویورز بن گئے اور فیس بک یا جس نے اس کو پیمنٹ کی, وہ بھلے جو بھی اس میں ایڈز دیتے پھرے, وہ کمپنی جانے, اس کمپنی کے مالکان جانے. آپ تو اپنی نمبر آف ویورز کے بیس پہ کمپنی دے رہی ہے, آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے, ایڈز وہ اس میں کیا دیتے ہیں وہ ان کا اپنا بزنس ہے, آپ اس سے سروکار نہیں رکھتے. آپ اپنا جو بھی نمبر شپ ہے ویور کی اس کے بیس پہ آپ لے رہے ہیں. جی حضور, وہ جو ایڈ ہوتے ہیں نا وہ پیسے ان کو دیتے ہیں کمپنی کو. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہے جیسے مغربی دنیا میں رہنے والے سارے لوگ بینیفٹس دیتے ہیں, پینشنز دیتے ہیں, جتنا مفاد دیتے ہیں, تو اس حکومت جس خزانے سے دے رہی ہوتی ہے اس میں بہت کچھ جا رہا ہوتا ہے, قسموں کا. سب کچھ حلال, سب کچھ حلال نہیں ہوتا, تو اس میں سے ہر بینیفٹ ہر بندہ لے رہا ہوتا ہے. تو جب وہاں ناپ توڑ کبھی نہیں کیا تو ادھر کرنے کی کیا ضرورت. آپ اپنا جو کام ہے جو کیا وہ حلال ہو, جائز ہو, جس کے عوض لے رہے ہیں وہ جائز ہو. باقی کوئی کیا کرتا ہے اسے سروکار نہ رکھے. وہ لا یعنی چیز ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو چیز آپ کی وسعت میں نہیں ہے اس سے زیادہ اللہ پاک آپ کو مکلف نہیں ٹھہراتا. اللہ پاک زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, حرج اور تنگی پیدا نہیں کرتا. کئی لوگ ہوں گے آپ کو, آپ کئیوں سے پوچھیں گے, وہ بلا دلیل